أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے یا اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ان کی اطاعت کی جائے، اللہ کی فرما برداری کے لیے ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے. اور ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا وہ اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ان کی اطاعت کی جائے. اور اگر لوگ کوئی گناہ کریں، اپنے اوپر ظلم کریں، پھر آپ کے پاس جو ہے آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار فرمائیں، تو پھر وہ اللہ کو جو ہے معاف کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحیم پائیں گے. یعنی جس پس منظر میں آیتیں اتری، جیسا کہ کل بھی بات آئی تھی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہے، تو وہ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے اس میں اس کا حل تلاش کیا جائے. اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس سلسلے میں کیا حکم ہے، اس کے مطابق اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی ہے اور پھر اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے رجوع نہیں کرتا، تو یہ بالکل ایمان کے منافی ہے. اللہ کے رسول کی اتباع وہ اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کے رسول کی بات کو ماننا وہ اللہ کی بات کو ماننا ہے. اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو بات بھی بولتے ہیں تو وہ وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے، یا پھر جو ہے اللہ کی طرف سے ان کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں. لہذا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ کی اطاعت کا واحد ذریعہ جو ہے وہ رسول کی پیروی ہے. یہ بنیادی اصول ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مزید، ہاں انسان ہے، کبھی غلطی ہوتی ہے، کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے، انسان کو کبھی جو ہے کبھی جذبات میں کوئی غلط جو ہے اس سے عمل سرزد ہو گیا، کوئی بات ایسی ہو گئی جو اللہ کے حکم کے خلاف تھی، تو فوراً اس کو احساس ہو جائے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً اس کو اس کا احساس ہو، وہ اللہ سے معافی تلافی کرے. اللہ کے رسول اگر موجود ہیں تو اللہ کے رسول بھی ان کے لیے اگر استغفار کرے تو پھر ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی غلطیوں کو معاف کرے گا. پھر آگے ایک اور جو ہے اصولی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. فرمایا آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی جو ہے یعنی جھگڑوں کو، آپسی جو ہے تنازع کو جب تک یہ آپ کے پاس لے کر نہ آئیں تب تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. پھر جب آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کر آئیں، کوئی جو ہے یعنی کوئی مخاصمہ، کوئی جھگڑا، کوئی آپسی مقدمہ جو ہے اگر آپ کے پاس لے کر آئیں، یہ مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے معاملات کو آپ کے پاس پیش نہ کریں. اور پھر جب آپ کے پاس لے کر آ جائیں کوئی اپنا مقدمہ، کوئی جو ہے جھگڑا، کوئی آپسی جو ہے یعنی مسئلہ جو ہے جب آپ کے پاس لے کر آئیں گے
ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. آپ کے پاس لے کر آنے کے بعد جو آپ فیصلہ کریں، جیسے آپ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے آپ کے رہنمائی کرے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے، تو اب اس فیصلے کے بعد جو ہے پھر ان کے دل میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی غلط بات جو ہے یہ اپنے دل میں نہ لائیں. ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. جو آپ نے فیصلہ کر دیا اب اس کو ماننا پڑے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، اپنے جو ہے یعنی مقدمے لے کر آتے ہو، اور پھر میں دیکھتا ہوں مجھے جو اصول اللہ کی طرف سے جو میری رہنمائی ہوتی ہے اس کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں، اور میں بھی انسان ہوں، مجھے جو ہے یعنی غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. میرے پاس جو ہے مقدمہ لے کر آنے والے جیسے جو ہے دلائل دیں گے، جیسے ثبوت پیش کریں گے اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا. غیب کا علم مجھے بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ثبوت جو دلائل پیش کرتے تھے اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جو ہے مقدمہ میرے پاس پیش ہوا اور میں نے جو ہے دلائل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر دیا، اور حقیقت میں جو ہے حق جس کے حق میں فیصلہ ہوا وہ اس کا حقدار نہیں تھا، دوسرا اس کے مقابل جو ہے جو دوسرا فریق تھا، اپوزیشن پارٹی تھی، وہ حقیقت میں جو ہے حقدار تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جو ہے جہنم کا آگ کا جو ہے ایک ٹکڑا دے رہا ہوں جو وہ اپنے ساتھ لے کر جائے، خوش نہ ہو بلکہ جتنا یعنی جو کچھ وہ لے کر جا رہا ہے وہ جہنم کی آگ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے چونکہ وہ انسان ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہو گیا، اللہ شرعی عدالت میں کوئی بات طے ہو گئی، اس کے مطابق جو ہے اب ماننا جو ہے بہرحال ضروری ہے، چاہے بظاہر اس کو جو ہے کتنا ناگوار ہو، اب اس کو ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے یا اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو بالکل یہ جو ہے ایمان آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اس کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے مقدمات کو، اپنی لڑائیوں کو، اپنی جھگڑوں کو آپ کے پاس لے کر نہ آئیں، اور پھر جب آپ کے پاس لے کر آ جائیں تو پھر اس کے بعد آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس کو ماننا ضروری ہوگا. اب اس کے خلاف جو ہے اپنے دل میں کوئی بات نہ لائیں، مما قضیت جو آپ نے فیصلہ کر دیا. یسلموا تسلیما، اب اس کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اور یہ ایمان کی علامت ہے. اور صحابہ جو ہے ایسے کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ نے ایسے کر کے بھی دکھایا. میرا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے.